السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم 28ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں کئی صورتیں آتی ہیں۔ ان صورتوں میں جو بڑے بڑے موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اس پارے میں جتنی بھی صورتیں آئی ہیں وہ سب مدنی صورتیں ہیں، اور یہ اس وقت کی صورتیں ہیں جب اسلام پھیل رہا تھا، اسلامی معاشرہ توسع اختیار کر رہا تھا، لوگ اسلام کے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں اس بات کا امکان تھا اور ہو بھی رہا تھا کہ بہت سے امور میں کمزوریوں کا صدور ہو رہا تھا، ویکنیسز سامنے آ رہی تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں جتنی صورتیں نازل کی ہیں ان سب میں اسلامی سماج کے استحکام کی بنیادیں بتائی گئیں۔ اسلامی معاشرے کو بعض خامیوں سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ سوسائٹی اندر سے کمزور ہو جائے گی۔ اس حوالے سے خواتین پر جو مظالم ہوا کرتے تھے دور جاہلیت میں، انہی میں سے زہار ایک ایشو تھا۔ اس پر ایک خاتون آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی ہے، بحث کرتی ہے، ڈیبیٹ کرتی ہے کہ عورتوں کو نہ بیوی بنا کر رکھا جائے، نہ طلاق دے کر آزاد کیا جائے، دونوں کے بیچ میں لٹکا کر جو رکھا جاتا ہے یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو ایسا کریں گے انہیں کفارہ دینا چاہیے۔ اسلامی سماج میں نجوہ نہیں ہونا چاہیے، گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے، وشپرنگ کیمپین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ممانعت آئی ہے شروعات کی صورتوں میں، اور یہ بتایا گیا کہ سماج میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ حزب اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلوص دل کے ساتھ پابندی ہو، اور شیاطین اور حزب شیاطین انہیں در اندازی کا موقع نہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کی صورت میں سورہ حشر میں بنی نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ٹریزن کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلامی سماج بہت چوکنا رہے، باہر کے دشمن بھی حملہ آور ہوتے ہیں اور اندر کے دشمن بھی اسلامی سماج کی صفوں کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اسلامی سماج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں پر وہ اثار کرتے ہیں، دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں، لیونگ فار ادرس، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اسلامی سماج کی خوبی یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اور اپنے ان لوگوں کا جو اس راستے میں آگے چلے اور خدا کے پاس پہنچ گئے، ان کے لیے دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ دعا سکھائی گئی اور بتایا گیا کہ تحریک اور تنظیم کے لیے لائل ہونا چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاری فرما رہے تھے، اس کی اطلاع ایک صحابی نے مکے کے لوگوں کو دے دی۔ یہ بتایا گیا کہ اسلامی سماج کے لیے، اسلامی تنظیم کے لیے بہت ہی ڈینجرس بات ہے کہ اندر کی باتیں، اندر کے راز، اندر جو اقدامات ہوتے ہیں اسے قبل از وقت باہر کر دیا جائے۔ اس سے سماج کو پاک ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کی صورتوں میں سورہ صف میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ آپس میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہیں، رسول کا احترام کریں اور بنی اسرائیل کا شیوانہ اختیار کریں جو اپنے رسول کو اذیت دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنے لیڈروں کا احترام کریں اور جو اسکالرس ہوں، ایکسپرٹس ہوں، ان کا احترام کریں۔ یہ باتیں اس صورت میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے آگاہ کیا کہ اسلامی سماج میں مشن سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بیوی بچے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ دشمن ثابت ہوں، وہ اگر تمہاری راہ میں آگے چلتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، شانہ بشانہ چلتے ہیں، فبیہا، اور اگر مشن کی راہ میں آڑے آتے ہیں تو احتیاط کرنا چاہیے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ کسی سے محبت ہو، کسی سے دشمنی ہو، ہر حال میں اعتدال پر رہنا چاہیے،
خواہ وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس سے محبت بھی ہو تو حدود پھلانگ کر خدا تعالیٰ کے نازل کردہ احکام و قوانین کے خلاف محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان نواح نہیں ہو رہا ہے اور جدائی ہو رہی ہے، تب بھی ڈگنیفائیڈ انداز سے دوری ہونی چاہیے۔ اور ایک اچھے فیملی کے سلسلے میں بتایا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ خواتین و حضرات، یہ 28ویں پارے میں جو مضامین آئے ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ حسب معمول ہم پوچھتے ہیں مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب سے، ان سے 2 مرتبہ ہم اس سے پہلے استفادہ کر چکے ہیں کہ 28ویں پارے میں جتنی صورتیں آئی ہیں ان کا کوئی مرکزی عمود ہو، ان کا کوئی سینٹرل تھیم ہو، وہ سارے مضامین اگر ایک موضوع کے تحت گھومتے ہوں تو اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرات ناظرین، 28واں پارہ کل 9 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی صورتیں المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، التغابن، الطلاق اور التحریم ہیں۔ اس پارے کا مرکزی موضوع نفاق کی بے خونی، ایمان کے استحکام پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت اور تطہیر مومنین ہے۔ اس میں ایمان کا دعویٰ کرنے والے تینوں گروہوں کا بیان ہوا ہے، یعنی منافقین، ضعفائے ایمان اور مومنین صادقین کا۔ اس میں پہلی سورہ ہے المجادلہ۔ اس سورہ میں پہلے ایک مومنہ کا کردار پیش کر کے تمام مدعیان ایمان سے اسی طرح کے کردار کا مطالبہ کیا گیا ہے، جن کا نام تفسیر کی کتابوں میں اور روایات میں خولہ بنت ثعلبہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ان منافقین کے نفاق کی پردہ دری کی گئی ہے جو تھے تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ پھر انہیں سخت تنبیہ کی گئی ہے اور ان پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ریت کی دیوار اٹھانے کی سعی مبغوض نہ کرو، تمہاری یہ کاوش رائے گاں چلی جائے گی۔ اس محاذ آرائی میں بالآخر غلبہ تم کو نہیں بلکہ حقیقی مومنین کو ملے گا۔ دوسری سورہ الحشر۔ اس سورہ میں پچھلی سورہ کے اس دعویٰ کی کچھ دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ کشمکش حق و باطل اور مومنین و معاندین کے درمیان محاذ آرائی میں بالآخر غلبہ مومنین ہی کو ملے گا۔ اس حوالے سے منافقین کی منافقانہ سرگرمیوں کی وجہ سے یہود بنی نذیر کا جو حشر ہوا اس کا بیان ہے، اور یہود بنی قریظہ کو ان منافقین کے چکمے میں نہ آنے کی تنبیہ بھی ہے، اور آخر میں تمام مدعیان ایمان کو آخرت پر نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ تیسری سورہ الممتحنہ ہے۔ پچھلی 2 صورتوں میں منافقین پر پورا فوکس کرنے کے بعد اب اس سورے میں ضعفائے ایمان کو اپنا ضعف ایمان دور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ جس طرح منافقین کی تمام ہمدردیاں یہود کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کی اکثریت انہی کے اندر کی ہے، اسی طرح تمہاری تمام ہمدردیاں مشرکین مکہ کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں، تم جن کے اندر کے ہو۔ تو اب بتاؤ کہ اسلام لانے کے باوجود اگر نسلی و نسبی زنجیریں تمہارے پاؤں سے اسی طرح لپٹی ہوئی ہیں جیسے منافقین کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہیں، تو تم میں اور منافقین میں کیا فرق رہا؟ ان کی ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں اور تمہاری ہمدردیاں تمہارے خاندان کے ساتھ، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام لانے کے بعد تمہارا اصل رشتہ اللہ، اس کے رسول اور مومنین سے ہوتا۔ تم جس ابراہیم کی ملت سے تعلق رکھتے ہو اس کی زندگی کا اسوہ تو یہی ہے۔ چوتھی سورہ الصف ہے۔ اس سورہ میں مخاطب پھر منافقین ہو گئے کیونکہ اصل بدمعاش گروہ یہی تھا جو ضعفاء ایمان پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ البتہ اس سورہ میں منافقین کو جو تنبیہ کی گئی ہے اس میں اہل کتاب کو شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ منافقین انہی چٹوں کے بٹے تھے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ کی دعوت اور ان کا درد و کرب بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آخری نبی سے متعلق پیشین گوئی بھی واضح کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جنہیں اپنا پیغمبر مانتے ہیں، جب ان کی اظہار ثانی میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین سے ان کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ 5ویں سورہ الجمعہ ہے، اس میں منافقین کے بجائے پھر ضعفاء ایمان زیر بحث آ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ تمہارے یہ پیغمبر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ ہیں، یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، اور تمہارے لیے ملی، سماجی اور سیاسی ہر پہلو سے خیر کا سرچشمہ ہیں۔ اس وجہ سے انہیں ملی رہبر سمجھو، سماجی رہنما مانو اور سیاسی قائد بھی تسلیم کرو۔ گویا بعثت محمدی کا مقصد اس سورے میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے، اور وضاحت مدعا کے لیے تمثیل کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے اور نہایت بلیغ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ 6ٹھی سورہ المنافقون ہے۔ نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں زیر بحث کون ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں منافقین کا تعارف اس طرح کرا دیا گیا ہے کہ ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ اس گروہ کو پہچان سکتا ہے اور اس کے شر سے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ کے ابتدائی حصے میں منافقین کے اصل سبب نفاق سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اصل بیماری محبت دنیا ہے، اس لیے یہ جان اور مال کی قربانی دینے کا حوصلہ تو نہیں رکھ سکتے، البتہ خود کو مومن ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا ضرور لے سکتے ہیں۔ سورہ کے آخری حصے میں مومنوں کو ان کی اسی طرح کی قسموں سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین ہے۔ 7ویں سورہ ہے التغابن۔ یہ دراصل منافقین، ضعفاء ایمان اور مومنین کے لیے ایمان کی ایک کسوٹی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی بنایا جائے، یہاں جو مصیبت بھی آئے اسے اذن الہی سمجھ کر برداشت کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم اور فیصلے کو تسلیم کیا جائے، ازواج اور اولاد کو بھی احکام الہی کا پابند بنایا جائے۔ فوکس دنیوی زندگی کی خوشحالی پر نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی پر ہو۔ جو لوگ ایمان کے ان تقاضوں کو سمجھ گئے انہوں نے میدان مار لیا۔ ازواج اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ ان سے محبت، ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے روشن مستقبل کی فکر انسان کے فرائض میں سے ہے، لیکن ان کے بیجا مطالبات اور ان کی ہر طرح کی خواہشات کی تکمیل سے باز رہنا بھی ضروری ہے، ورنہ ان کی محبت کبھی بھی کسی خطرناک کھڈ میں گرا سکتی ہے۔ والدین، اولاد اور ازواج کا رشتہ جتنا اہم اور نازک ہے، اسی کے بقدر بڑا جذباتی اور ذمہ داریوں بھرا ہے۔ ان سے محبت ہر چند کی مطلوب اور محمود ہے، لیکن اس محبت کے بھی کچھ حدود ہیں، اور بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان سے دوری بنانا انتہائی ناگزیر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آگے کی پہلی سورہ الطلاق میں ازواج سے نفرت کے آداب کا بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد والی سورہ التحریم میں ان سے محبت کے حدود کا بیان ہوا ہے، اور یہ آداب و حدود اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی مومن اپنی خانگی زندگی میں اعتدال قائم نہ رکھ سکے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے، یا کم سے کم درجے میں ضعیف الایمان۔ ھذا ما فہمت واللہ اعلم بالصواب۔ خواتین و حضرات، آپ نے سنا، مولانا نے بتایا کہ اسلامی سماج کے استحکام کے سلسلے میں یہ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اب اس پارے کے اندر ایک اہم موضوع کو لے کر بات کرتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ اس پارے کے اندر مسبحات آئی ہیں، وہ صورتیں جن کی شروعات سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صورتوں کی جو شروعات ہوتی ہے اسے فواتح کہتے ہیں، اور قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں بعض صورتیں وہ مسبحات ہیں، اور وہ یہاں ہم بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سورہ حدید سورہ نمبر 57 اور سورہ نمبر 59 الحشر، سورہ نمبر 61 الصف، اور سورہ نمبر 62 جمعہ، سورہ نمبر 64 تغابن،
اور سورہ نمبر 87 آگے 30ویں پارے میں، اور یہ پہلا جو نمبر ہے یہ 15ویں پارے میں، تو 15ویں پارے میں ہے اور یہ 30ویں پارے میں ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس پارے میں 28 میں ایک سورت اس سے پہلے والے پارے میں گزر گئی ہے۔ تو یہ سب سورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ مسبحات کا مطلب ہے وہ سورتیں جن کی شروعات تسبیح سے ہوتی ہے۔ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ تسبیح کا عام انگلش ترجمہ گلوریفیکیشن ہے، اردو میں اسے پاکی بیان کرنا کہتے ہیں، لیکن پاکی بیان کرنے سے زیادہ بہتر معنی گلوریفیکیشن میں ہے، یعنی یہ کہ خدا تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرنا، عزت اور وقار کا خیال رکھنا، خدا تعالیٰ کی تمجید، اس کی بزرگی کا اظہار کرنا، یہ اصل میں گلوریفیکیشن ہے۔ علماء جو باریک تفصیل بتاتے ہیں وہ یہ کہ حمد میں اور تسبیح میں فرق یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ان ایسپیکٹس کا اظہار کرتے ہیں جو تعریف کے قابل ہیں، توصیف کے قابل ہیں، اور جب تسبیح بیان کرتے ہیں تو اس میں تنزیہ کا پہلو ہے، یعنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے انسانوں نے بہت سی من گھڑت باتیں ایجاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، ان سب سے منزہ ہے، ان سب سے بلند ہے، اس کے اظہار کے لیے تسبیح کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے پارٹنرز قرار دے دی، اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دی، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اور بہت سی باتیں وہ بیان کر دیں جو اس کی عظمت اور شان کے خلاف ہے۔ اس لیے تسبیح جب کہتے ہیں تو اس کی عظمت کا اظہار ہے جس میں تنزیہ کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں اس پارے میں جسے ہم مسبحات کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فواتح ہیں، سورتوں کی جو شروعات ہوتی ہیں، 114 سورتوں کو میں نے یہاں آپ کے سامنے انلسٹ کر دیا ہے۔ ان میں 10 کیٹیگری سے تمام سورتیں شروع ہوتی ہیں، یعنی جتنی سورتیں ہیں ان سب کو اگر کیٹیگرائز کریں گے تو ان کی شروعات 10 ٹائپ سے ہوتی ہے، لیکن میں نے یہاں 11 کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 الگ الگ چیزیں کر دی، تسبیح اور حمد۔ یہ دونوں ملا کر اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت سے ان سورتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ گلوریفیکیشن یعنی سبح سے، یسبح سے، یا سبحان مصدر ہے، اور باقی میں یا تو وہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے یا سبح اسم ربک الاعلیٰ میں امر ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہاں دی گئی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک مثال ہے الحشر۔ حمد سے کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں، جس کی ایک مثال تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورہ فاطر کی شروعات بھی حمد سے ہے۔ اس طرح سے 8 صورتیں حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را قاف، اس طرح جو حروف ہیں ان حروف سے شروع ہونے والی صورتیں 19 نمبر ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر اس کے بعد شہادت سے، یعنی یہ ہے کہ والضحیٰ یا والعصر والتین، اس طرح شہادت یا قسم سے شروع ہونے والی 15 صورتیں ہیں۔ اس کی ایک مثال یہاں دی گئی۔ اور صیغ امر سے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اے رسول یہ سنا دیجئے لوگوں کو۔ تو ایسی صورتیں 6 صورتیں ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ جب ہم تسبیح والی صورتوں کو لیتے ہیں تو ان کے مضامین میں آپ مطابقت پائیں گے۔ حمد والی صورتیں لیں تو فواتح بتاتے ہیں کہ سارے مضامین ایک رنگ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں لازماً اس میں قرآن کے غلبے کی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کی پیشین گوئی ہوگی۔ یہ ایک تھم رول ہے سمجھنے کے لیے۔ فواتح سے جو صورتیں جیسے شروع ہوتی ہیں اس طرح کے مضامین اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر شروعات تسبیح سے ہے تو اس کے مضامین الگ ہیں، اگر شروعات حمد سے ہے تو اس کے مضامین کا رنگ الگ ہے، اگر شروعات حروف مقطعات سے ہے تو اس میں کچھ اہم باتیں ضرور ریپیٹ ہوں گی ان ساری صورتوں کے اندر۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ فواتح کا امپورٹنس ہے مضمون کو سمجھنے میں۔
اب اس سلائیڈ میں دیکھیے کہ مزید فواتح کا ذکر ہے، ان میں ایک اور کیٹیگری ہے اور وہ ہے دعا سے شروع ہونا۔ دعا سے مراد جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں ان معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے حرکات و سکنات اور بعض ایٹیٹیوڈ پر انہیں تباہی اور بربادی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے، یا اس کا کچھ اور معنی بھی ہے، یعنی یہ ہے کہ لوگوں کے معاملے میں ان کی عظمت اور اہمیت کو پہچاننے میں بعض لوگ کمی کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے تباہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو گیا، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا، اس سے شروعات ہے۔ تو 3 صورتیں ایسی آئی ہیں اور تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بعض مذموم صفات کا ذکر آیا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد استفہامیہ، یعنی یہ ہے کہ انٹروگیٹو سینٹنس کوشچن سے شروع ہوتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسا نہیں دیکھا؟ تو ایسی صورتیں 6 آئی ہیں۔ پھر اس طرح سے خبریہ نیوز اس کے اندر ہے، اور جیسے عبس وتولی، ایک نابینا صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی طرف توجہ دی، اس واقعے کو اللہ تعالی نے سنایا۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، یہ اور اس طرح نیوز سے شروع ہونے والی 32 صورتیں ہیں۔ اور ایڈریس سے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایسی صورتیں 10 صورتیں ہیں۔ اور تعلیل، علت، وہ ایک صورت ہے لإیلاف قریش، چونکہ قریش گرمی اور سردی کے زمانے کے سفروں سے مانوس ہوئے اور انہیں جو عزت ملی وہ اس گھر کی وجہ سے ہے، تو اس گھر کے رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے، یعنی علت بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں شرطیہ شروعات ہوتی ہے، وہ 7 صورتیں، جیسے کہ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، جب ایسا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ فواتح اس لیے پیش کیے، جب آپ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت یہ صورتیں دیکھیں گے تو ہم رنگ پائیں گے۔ تو ہر فواتح کے لحاظ سے صورتوں کے مضامین ہم رنگ ہوتے ہیں، اور ہم اس پارے میں مسبحات پر بات کر رہے ہیں، تو صورتوں کے اندر آپ یگانگت دیکھ سکتے ہیں، سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں، ہم رنگی دیکھ سکتے ہیں، مضامین میں کامن پوائنٹ زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ فواتح کو پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے مسبحات میں 3 باتیں ابھری ہوئی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح عام صورتوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہے اور کچھ فوکسڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تسبیح غلطیوں سے مبرہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سماج کی غلطیوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا، فرد کی غلطیوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب اگر رکوع سجدے میں کہیں کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو پیچھے سے تسبیح دیتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یعنی اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو غلطیوں سے مبرہ ہے۔ سماج کو چاہیے کہ غلطیوں سے پاک ہو۔ تو یہ دوسرا مضمون آپ کو ملے گا مسبحات میں اس پارے کے اندر۔ اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ انٹلیکچول، ایموشنل اینڈ مورل اپیل، ان صورتوں میں جو مضامین آئے ہیں ان مضامین کا بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ ایڈریس کیا گیا تو انٹلیکچول لیول پر ایڈریس کیا گیا، ایموشنل لیول پر ایڈریس کیا گیا اور مورل لیول پر ایڈریس کیا گیا۔ تو اس طرح سے اس پارے کی تمام صورتوں کو آپ سامنے رکھ کر ان میں بالخصوص مسبحات کو اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ 3 نمایاں باتیں آپ دیکھیں گے۔ اب ایک نظر اس پارے میں جو مسبحات آئی ہیں ان پر ڈالتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل وہ 15ویں پارے میں ہے، وہاں بھی کچھ باتیں آئی ہیں اور وہاں مقصود یہ ہے کہ سوسائٹی کلین سوسائٹی ہو۔ مدینہ جانے کے بعد جو اسلامی سوسائٹی بننے والی تھی اس میں فلاں فلاں کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے، فلاں فلاں کے حقوق دیے جانے چاہیے، وہ بات اس کے اندر آئی ہے۔
پھر حدید اس سے پہلے والے پارے میں گزر گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شاندار نام، اسماء حسنہ میں سے بہت ہی عظیم، بہت جلیل القدر جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ انٹلیکچول اپیل ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، انٹلیکچولی وہاں سمجھایا گیا، ایموشنلی یہ سمجھایا گیا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ان کے دل پگھل جائیں۔ پھر یہاں دیکھیے کہ مورل ایسپیکٹ سے سمجھایا گیا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، لوگ ہیں کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ سماج، اسلامی سماج بخل سے پاک ہو، وشپرنگ کیمپین نہ ہو، کہانا پوسی نہ ہو، نجوہ نہ ہو، گروپ بندی نہ ہو، یہ سورہ حدید کے اندر یہ مضامین آئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مسبحات پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کی گئی ہے، ایموشنل اپیل ہے، انٹلیکچول اپیل ہے اور مورل اپیل ہے، اور کوئی ایک دو بڑی برائیاں ہیں جس کا اس میں تذکرہ آیا ہے کہ سماج کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیں کہ سورہ حشر ہے، هو الذی لا الہ الا هو، آخر میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام آئے ہیں، بچپن سے ہم بچوں کو وہ نام یاد دلاتے ہیں، ایک پورا پیراگراف ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں انٹلیکچول اپیل یہ ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اسلامی معاشرے کے اندر اس کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ دولت سماج میں گردش کرے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہی ہاتھوں میں دولت کھیلتی رہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ انٹلیکچول اپیل کے بعد ایموشنل اپیل، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، صحابہ کرام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا جس میں ایک صحابی نے اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا ایک مہمان کو کھلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف و توصیف بیان کی کہ اسلامی سماج کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ لوگ دوسروں کے لیے اِثار کریں، دوسروں کے لیے قربانی کریں، اپنی ضرورتوں سے آگے دوسروں کی ضرورتوں کے لحاظ رکھیں، یہ ایموشنل اپیل ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں مورل اپیل ہے کہ اخلاقی لحاظ کی پابندی کرنا تقویٰ ہے۔ تو اس طرح سے اس پارے کے اندر جو صورتیں آئی ہیں اس میں مسبحات کا میں نے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا ہے۔ پھر اور صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھیے کہ سورہ صف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے اس کا ذکر ملے گا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انٹلیکچول اپیل یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اسلام دشمن ایلیمنٹس ہیں وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایموشنل اپیل بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں کا قصہ سنایا، اور یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ مورل ایسپیکٹ ہے کہ وہ باتیں تم کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے مسبحات میں یہ پہلے، اس کے بعد ڈبل سٹینڈرڈ سماج کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا کہ موت کا ڈر، خاص کر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا سورہ جمعہ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ہاں موت کا ڈر پایا جاتا ہے، سماج کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔ موت جب آنی ہے تب آئے گی، لوگ خواہ لوہے کے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں تب بھی موت آ کر انہیں دبوچ لے گی۔ اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بیان کیے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اس کے بعد انٹلیکچول اپیل ہے، ایموشنل اپیل ہے اور مورل اپیل ہے۔ پھر اس کے بعد تغابن، اس میں بھی ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، جسے تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ پھر ایسے ہی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ انٹلیکچول باتیں ہیں، کچھ ایموشنل باتیں ہیں، کچھ مورل باتیں ہیں، اور بتایا گیا کہ اسٹنجنس سے، بخل سے سماج کو پاک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد
آگے 30ویں بارے میں سبح اسم ربک الاعلی میں جو باتیں آئیں اس کا بھی میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اور دنیا کی محبت میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اپنے آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے خواتین و حضرات اس پارے کے اندر جو مسبحات آئی ہیں اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک جائزہ اس لیے پیش کیا کہ اگر مسبحات کو آپ سمجھ لیں تو دیگر جو فواتح ہیں یعنی سورتوں کی شروعات کے حساب سے آپ دیگر سورتوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس میں کچھ چیزوں کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا اون ہوگا، اسے آپ دریافت کریں۔ یہ اس رمضان کا حاصل ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ اب ہم اپنے آخری سلائیڈ پر آتے ہیں اور اس میں ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پہلی ایکٹیویٹی ڈو یو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ۔ اس پارے میں بار بار دونوں پہلوؤں سے یعنی یہ ہے کہ پازیٹیو انداز سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور نیگیٹو انداز سے بھی بتایا گیا کہ بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، اللہ کے راستے میں عطا کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں؟ دوسرا ہے کہ are there signs of نفاق in me؟ مجھے یہ جائزہ لینا ہے۔ عام طور پر مزاج یہ ہے کہ ہم نفاق دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ میرے اندر نفاق ہے؟ اس پارے کے اندر اس کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، مجھے جائزہ لینا ہے۔ اور اگر میرے دل کے اندر ٹٹولنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نفاق کی کیفیات سے میں دوچار ہوں تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں بتایا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ اور جہنم کے آخری طبقے میں منافقین ہوں گے۔ تو اس لیے مجھے جائزہ لینا ہے۔ اور ڈو یو لو یور لیڈرشپ؟ اجتماعی زندگی بسر کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رہبروں سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے لیڈرز سے محبت کریں اور اظہار ہمدردی کریں، اظہار یگانگت اور تعاون و تناصر پیش کریں۔ اور منافقوں کا رویہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ کمپیٹ کرتے تھے۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کہاں منافقین، لیکن انہیں ایک خناس سوار تھا اور وہ لیڈرشپ کے معاملے میں کمپیٹ کرنا چاہتے تھے۔ سورہ آل عمران وغیرہ میں اور سورہ نساء میں اس پر لمبی بحث آئی ہے۔ تو ڈو یو لو یور لیڈرشپ، یہ کوشچن ہے آپ کے لیے، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں جو زاویے، جو اسپیکٹ ضروری ہیں ان کا مطالعہ کرنے، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسبحات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے، تمجید بیان کرنے، اس کی عظمت و وقار کو پہچاننے اور اسے گلوریفائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔